پچھلے 12 گھنٹے میں جناب ایک بڑی ہی دھماکہ خیز قسم کی جو ہے وہ خبر سامنے آئی ہے، اور اس کے اندر جو خبر یہ بتاتی ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر انہیں جناب اساسینیٹ کرنے کا یا قتل کرنے کا جو ہے شاید اسرائیل کی جانب سے پلان بنایا گیا۔ یہ بہت ہی خوفناک قسم کی خبر ہے۔ اس کے آتے ساتھ ہی جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر بالکل آگ لگ گئی ہے اس معاملے کے بعد۔ یہ معاملہ کس حد تک آگے گیا ہے، میں نے اس کے بارے میں جو ہے وہ اعلیٰ ترین عسکری ذرائع سے گفتگو کی ہے، اور کچھ انسائڈ ڈیٹیلز جو ہے مجھے معلوم ہوئی ہیں۔ میں اس کے بارے میں بھی تھوڑی دیر میں ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا ہی افسوسناک اور حیران کن واقعہ پیش آیا ہے کہ پاکستان کا ایک غلط جھنڈا لگایا گیا۔ یہ بھی ایک بڑی حیران کن خبر ہے، اور یہ معاملہ کس حد تک سیریس ہے، ذرا میں اس کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گا۔ یہ واقعہ کہاں پیش آیا، کس طرح پیش آیا، اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن کچھ دیگر خبریں پہلے ذرا سٹارٹ کر لیں، اس کے بعد ان خبروں کی طرف میں آؤں گا۔ سب سے پہلے تو پچھلے ویلاگ کے اندر ہم نے آپ کو خبر دی کہ اسلام آباد میں کل ایک بڑی خوفناک جو ہے وہ آگ لگی تھی، اور وہاں پہ ایک اتوار بازار ہے، اس کے اندر یہ آگ لگی تھی۔ 20% حصے کے اوپر جو ہے وہ اپراکسیمیٹلی آگ وہاں پہ بھڑکی تھی، اور جس کی وجہ سے مختلف حصے جو ہے اس آگ کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ تاہم بروقت کارروائی کے دوران کسی جانی نقصان کی اطلاع شکر ہے کہ موصول نہیں ہوئی۔ آگ بجھانے کے عمل میں ریسکیو 1122 کی 6 فائر بریگیڈ گاڑیاں جو ہیں وہ مصروف رہیں، جبکہ پاک بحریہ کی فائر بریگیڈ نے بھی امدادی کارروائیوں کے اندر حصہ لیا۔ آگ بازار کے مجموعی طور پر 9 حصوں تک پھیل گئی تھی، جس کے نتیجے میں 380 سے زائد سٹالز وہاں پہ موجود تھے۔ ابتدائی طور پر مالی نقصان کا تخمینہ جو ہے تقریباً 12 کروڑ روپے وہاں پہ لگایا جاتا ہے۔ اب جو ہے اس آگ کے اوپر قابو پا لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے دفتر خارجہ کے جو ترجمان ہے طاہر اندرابی، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور قطر کی تکنیکی ٹیمیں ثالث کے طور پہ آئندہ ہفتوں میں امریکہ اور ایران کی تکنیکی ٹیموں کے ساتھ رابطے میں رہیں گی، تاکہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر مؤثر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔ برگن اسٹاک میں ہونے والے جو مفاہمتی یادداشت میں عمل کو آگے بڑھانے کے لیے کئی اہم اقدامات طے کیے گئے ہیں۔ ان میں ثالثی کے عمل کی سیاسی نگرانی کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی کا قیام شامل ہے، جبکہ چیف مذاکرات کار اس کمیٹی کو باقاعدگی سے آگاہ کریں گے اور مختلف ورکنگ گروپس کی قیادت کریں گے۔ یہ گروپس جوہری پابندیوں، نگرانی اور تنازعات کے حل جیسے معاملات پر کام کریں گے، تاکہ معاہدے پر مؤثر عمل درآمد ممکن بنایا جا سکے۔ گڈ نیوز کہ وہ جو پیس پروسیس جو ہے وہ مزید آگے چل رہا ہے۔ امریکہ کی حمایت سے امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان ایک پائلٹ منصوبے پر اس وقت بات چیت جاری ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ منصوبے کے تحت جنوبی لبنان کے بعض علاقوں کا کنٹرول لبنانی مسلح افواج کے حوالے کیا جائے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو ایک بڑی خبر جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ سامنے آئی ہے، بیسکلی یہ امریکی صحافی ہیں ماریو نفیل، انہوں نے برازیل کے ایک صحافی پیپے اسکوبار انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا یا انٹرویو کیا، اور برازیلین صحافی نے جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے یہاں پہ ایک حیران کن بات کی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ پاکستانی فوجی انٹیلیجنس نے انتہائی قابل اعتماد معلومات حاصل کی کہ موساد یعنی کہ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے مبینہ طور پر بنجمن نیتنیاہو کے احکامات پر فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ممکنہ طور پر سوئٹزرلینڈ جانے والے باقی پاکستانی وفد کے خلاف ایک قاتلانہ حملے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کے بعد پاکستانیوں نے اپنے روایتی ثالثوں کے ذریعے مقرر کے انداز کے مطابق شاید عمان کے ذریعے، اب یہ برازیلین وہ صحافی ہے جو یہ سارا کچھ کلیم کر رہا ہے کہ مطابق شاید عمان کے ذریعے اسرائیل کو براہ راست پیغام بھیجا، اگر تم نے ہمارے وفد کو ہاتھ لگایا تو ہم تمہیں نقشہ عالم سے مٹا دیں گے، بس یعنی ہم تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیں گے اگر تم نے ہمارے وفد کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی۔ ان کے مطابق، اس برازیلین صحافی کے مطابق، یہ پیغام پاکستانی فوجی انٹیلیجنس کی اعلیٰ سطح سے آیا تھا۔ یہ معاملہ بہت جلد ختم ہو گیا کیونکہ بظاہر اسرائیل کو پیغام مل گیا تھا۔ ان کے بقول یہی ایک وجہ تھی کہ سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی ملاقاتوں کا سلسلہ دوبارہ بحال ہو سکا۔ جب پاکستانیوں کو معلوم ہوا کہ نہ صرف ایرانی وفد بلکہ خود پاکستانی وفد کو بھی خطرات لاحق ہیں، تو سوئٹزرلینڈ میں ہونے والا اجلاس منسوخ کر دیا گیا تھا۔